वालेकुम। आज की ये वीडियो जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से है। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई 99% डे ट्रेडर्स लूज़ देयर मनी। उसकी वजूहात क्या होती हैं और डे ट्रेडर किस वजह से नुकसान उठाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितने भी डे ट्रेडर्स हैं वो मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग से क्या मुराद होती है कि आप ब्रोकर से, मसलन आपके पास 1 लाख रुपया है तो 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया ब्रोकर आपको लिमिट देता है, मार्जिन देता है कि आप उससे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ब्रोकर की ये कंडीशन होती है कि आप, जो आपका 1 लाख रुपया है, जितने भी आप शेयर ख़रीदेंगे, जब आपका लॉस होना शुरू होगा, शेयर प्राइसेस मार्केट में कम होना शुरू होंगी, तो वो जो आपका 1 लाख है जैसे ही उसका 80,000 तक यानी 80% लॉस में चला जाएगा, तो हम आपकी सारी जितनी भी ट्रेड्स होंगी क्लोज करके अपना जो पैसा है सबसे पहले वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आपके पास जो 10-20% आपके अकाउंट में रहेगा, इस शर्त पे वो आपको देते हैं। लेकिन अगर आपका मुनाफा होता है तो हमारा पैसा आप यूज़ करते रहें और मुनाफे के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करते रहें। नुकसान के लिए वो कहते हैं कि जैसे ही आपकी अपनी रकम का, मसलन आपका अगर 1 लाख रुपया है तो जब 80,000 आपका लॉस हो जाएगा तो अभी 20,000 मौजूद होगा आपका, तो हम आपके सारे शेयर बेच कर जितने भी आपने ख़रीदे हैं 10,000, 20,000, 50,000, वो सारे शेयर उसी वक्त सेल करके अपनी जो रकम है वो क्लियर कर लेंगे और आपके बाकी रकम आपके अकाउंट में रहेगी। लेकिन अगर आप मुनाफे में जा रहे हैं तो आपका मुनाफा आपके अकाउंट में आता जाएगा और आप हमारी दी हुई लिमिट से फ़ायदा उठाते रहें, क्योंकि उन्हें मोर देन 98 या 99 या 99.9% यकीन होता है कि आप एक दफ़ा कमाओगे, 2 दफ़ा कमाओगे तो 10 दफ़ा लूज़ भी करोगे। इसलिए ये होता है कि ये जैसे आपको पता है कि कोई अगर लूज़ कर रहा है तो कोई गेन कर रहा होता है, कोई मुनाफा कमा रहा है तो किसी का नुकसान हो रहा होता है। ज़ीरो सम गेम है, जैसा कि कोई बेच रहा है तो कोई ख़रीद रहा है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपने डे ट्रेडिंग करनी है तो आप मार्जिन, ब्रोकर से मार्जिन लेकर ना करें। जो लोग, आप जितने भी आप ट्रेडर्स हैं, आप ये देख लें कि आप हमेशा मार्जिन यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अगर सपोज़ करो आपका डिसीजन गलत हो गया और आप शेयर जो है आपका प्राइस में नीचे जा रहा है, तो अगर आपका अपना पैसा होगा तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। लेकिन अगर आपका अपना पैसा नहीं है तो ब्रोकर आपको होल्ड नहीं करने देगा, क्योंकि नुकसान होने की सूरत में ब्रोकर का पैसा लूज़ हो सकता है। तो इसलिए ब्रोकर आपका जैसे ही आप नेगेटिव में जाते हैं तो ब्रोकर शेयर सेल कर देता है और अपने पैसे रिकवर कर लेता है, क्योंकि अगर उसका लॉस हो जाएगा तो आपने कौन सा प्लॉट या कोई घर या कोई मकान उसका गिरवी रखा हुआ है या उसको लिख के दिया हुआ है कि अगर कोई मेरा लॉस हो जाएगा, आपने जो लिमिट दी है, अगर आपके पैसे का नुकसान होगा तो आप मुझसे रिकवर कर लें। ब्रोकर के पास तो कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि वो आपको जो लिमिट दी हुई है, अगर उसका नुकसान कर लेंगे आप तो वो आपसे कैसे रिकवर करेगा अपनी पेमेंट। तो इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले तो मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप ना करें और स्विंग ट्रेडिंग की तरफ आ जाएं, तो आप डे ट्रेडिंग के बजाय स्विंग ट्रेडिंग करें और मार्जिन को यूज़ ना करें, सिर्फ अपना पैसा इस्तेमाल करें, तो आप मोर देन 50%, मैं कह रहा हूँ मोर देन 50% आप लॉस से बच सकते हैं। दूसरा कि लेस कैपिटल से मुराद ये है कि आप लोग ज़्यादातर जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह से करते हैं कि उनकी कोशिश होती है कि एक दिन के अंदर ही वो हज़ारों लाखों रुपए कमा लें, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ख़रीदते हैं, लेकिन बैकअप कैपिटल जो होता है वो कम होता है। मसलन 1 लाख से वो 3 लाख के शेयर ख़रीद लेते हैं। अब जो उसका रिस्क एपेटाइट कह लें या रिस्क बर्दाश्त करने की या कुव्वत जो होती है वो कम हो जाती है, कैपेसिटी कम हो जाती है। तो रिस्क कैपेसिटी आपकी जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा आप जो है नुकसान उठाएंगे। तो अगर सपोज़ करें आपके पास 10 लाख रुपया है आपका अपना, तो आपको सिर्फ 1 लाख या 2 लाख के शेयर ख़रीदने चाहिए,
یا 3 لاکھ کے خریدنے چاہیے، اور باقی بیک اپ اماؤنٹ رکھنی چاہیے آپ کو اپنی، اور اپنے ہی پیسے کے شیئر خریدیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو لوگ ہیں زیادہ نفع کمانے کے چکر میں زیادہ نقصان جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں اور رسک بہت زیادہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپوز کریں گے جہاں پر شیئر خریدنے کی ضرورت ہے 1,000، تو وہ 1,000 خریدنے کی بجائے 20,000 شیئر خرید لیتے ہیں، 10,000 شیئر خرید لیتے ہیں، تاکہ اگر 10,000 شیئر خریدا ہوگا تو وہ 1 پوائنٹ بھی اوپر بڑھے گا، 1 روپے کا بھی منافع ایک شیئر دے گا تو 10,000 میں 10,000 منافع ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر 1 روپے کا لاس دے گا تو 10,000 شیئر ہوں گے تو 10,000 کا لاس ہو جائے گا، اور اگر 2 روپے کا لاس دیتا ہے تو 10,000 شیئر ہوں گے تو 20,000 کا لاس ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ ڈبل ایج سورڈ اس کو کہتے ہیں، دو منہ والی تلوار ہوتی ہے، دونوں طرف بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ کو فائدہ دے سکتی ہے تو آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ مجھے نقصان بھی دے سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جب بھی شیئر خریدتے ہیں تو آپ یہ سوچ کے نہیں خرید رہے ہوتے کہ اگر مجھے اسے رکھنا پڑا تو کیا میں اسے 6 مہینے ہولڈ کر سکتا ہوں، یا 1 سال ہولڈ کر سکتا ہوں، یا کم سے کم 1 مہینہ اسے ہولڈ کر سکتا ہوں، یا 1 ہفتہ۔ آپ صرف 2 دن کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور صرف 2 دن کا سوچ کے آپ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات کتنی کنفرم ہے کہ 2 دن میں یہ شیئر پرائس اوپر چڑھے گی یا رائز کرے گی؟ تو یہ تو ایک گیمبلنگ ہے، کیونکہ کوئی بھی کمپنی کسی بھی وجہ سے، اس میں آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سچویشن اس میں افیکٹ کرتی ہے، انٹرنیشنل سچویشن اس میں افیکٹ کرتی ہے، اکنامک نیوز جو ہے افیکٹ کرتی ہے، فنڈامنٹل انالیسز ہوتے ہیں، کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو آپ رسک لے رہے ہیں، کس وجہ سے لے رہے ہیں؟ آپ کو آنے والے وقت کا پتہ تو ہے نہیں، لیکن رسک لیتے ہوئے اگر آپ اتنا رسک لیں کہ نیگیٹو سوچ کر کے اگر لاس ہو تو اتنا لاس میں برداشت کر سکتا ہوں، تو اس حساب سے اگر آپ رسک لیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ زیادہ منافع کمائیں گے۔ لانگ ٹرم اسٹریٹجی رکھیں، صرف 2 دن کی اسٹریٹجی نہ رکھیں، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کی اسٹریٹجی جس کو سوئنگ ٹریڈنگ کہتے ہیں، وہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے سکسیس کے زیادہ چانسز ہیں۔ رسک مینجمنٹ کر کے ٹریڈنگ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس کوئی بھی پلان ہونا چاہیے کہ انٹری آپ کس طرح سے کن لیولز پہ کر رہے ہیں، اور سیل آپ نے کہاں پہ کرنی ہے۔ جیسے ہم جب بائی ایئر موو کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جب ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کس ٹائم پر ہماری فلائٹ جو ہے ڈپارچر کرے گی اور کس ٹائم پر کہاں پہ لینڈ کرے گی۔ تو ہمیں ڈپارچر کا بھی پتہ ہوتا ہے، ارائیول کا بھی پتہ ہوتا ہے، ٹائمنگ کا بھی پتہ ہوتا ہے، ٹائم آف ٹریول کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو انٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے انٹری کہاں پر لینی ہے، ایگزٹ میں نے کہاں پہ کرنا ہے، اور میں نے کتنی دیر تک ہولڈ کرنا ہے شیئر کو۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اگر مجھے زیادہ دیر ہولڈ کرنا پڑے تو کیا میں اس کو ہولڈ کر سکتا ہوں؟ تو مقدار جو ہوتا ہے والیوم آف شیئرز، وہ اس حساب سے خریدیں کہ آپ اگر ہولڈ کرنا پڑے تو آپ اس کو کر سکیں، اور اگر مارکیٹ نیگیٹو میں جاتی ہے، کریش کرتی ہے یا نیچے موو کرتی ہے، تو تب بھی آپ جو ہے مارکیٹ کی وہ سچویشن کو فیس کر سکیں۔ تو ڈے ٹریڈرز جو ہیں وہ زیادہ تر لاس اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ مارجن ٹریڈنگ کرتے ہیں، شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کرتے ہیں، کم علم اور کم ایکسپیرینس ہوتا ہے، پراپر کیپٹل نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنس ان کے اندر نہیں ہوتی۔ شارٹ ٹرم گین کے لیے وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں فائدہ کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ بروکرز کا ہوتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ شیئر خریدیں گے ان کو اتنا زیادہ کمیشن ملے گا۔ ڈیلی خریدیں گے اور ڈیلی بیچیں گے تو روزانہ کی بیس پر بروکر کما رہا ہے پیسے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سگنل پرووائڈرز ہیں ان کو بھی کمیشن مل رہی ہوتی ہے، وہ بھی کما رہے ہوتے ہیں جو فری سگنلز آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، ہیج فنڈز ہیں یا دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں، یا جو بڑے انویسٹرز ہیں، انہوں نے کیونکہ بائی زون سے شیئر خریدے ہوتے ہیں، اب انہوں نے جب سیل زون میں آنا ہے، ہائی پرائس پہ آنا ہے، تو انہوں نے بیچنا ہوتے ہیں۔ اب جب وہ بیچنا چاہتے ہیں تو انہیں خریدنے کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت ہے جو ڈے ٹریڈرز کی صورت میں ان کو مل جاتے ہیں۔ یعنی کہ کسی نے اگر گھر بیچنا ہو تو اس کو بائر چاہیے، تو بائر اگر مثلا ایک گھر بیچنا چاہتے ہیں اور 10 بائر موجود ہوں تو ڈیفینیٹلی اس کو اچھی قیمت گھر کی ملے گی۔
اسی طرح سے جب کوئی شیئر بیچنا چاہتا ہے تو اس کو شیئر خریدنے والے بھی چاہیے. تو ڈے ٹریڈرز جو ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور نقصان سارے کا سارا جو مارکیٹ جب بھی کریش ہوتی ہے، جو مارکیٹ جب بھی نیچے موو کرتی ہے، سب سے زیادہ 99% نقصان صرف ڈے ٹریڈرز کا ہوتا ہے. تو ڈے ٹریڈنگ کو چھوڑ دیں، سوئنگ ٹریڈنگ کی طرف آئیں، مارجن ٹریڈنگ نہ کریں، اپنے پیسے سے ٹریڈنگ کریں اور ٹریڈنگ کو سمجھ کر کریں، سیکھ کر کریں، ایکسپیرینس گین کریں. اگر آپ نے سوئنگ ٹریڈنگ کرنا ہے یا سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں، آرم پی ایس ایکس گروپ. یہ جو آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ آپ اپنا نام، اپنی ایج، کوالیفیکیشن اور لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے. یہ ہمارا پیڈ گروپ ہے، منتھلی ہم نے صرف 1000 اس کا رکھا ہے تاکہ آپ بھی سیریس ہو کے سیکھیں اور ہم بھی سیریس ہو کے سکھائیں. تو جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہو، یورپ، امریکہ، یو کے، تو آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا سٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، ٹرین کریں گے اور آپ سمجھ کر خود سے آپ کو بتائیں گے کب کتنے شیئر خریدنے اور کب سیل کرنے، پورا طریقہ سمجھایا جائے گا. تو آپ ہر مہینے 5000 10,000 روپے کی انویسٹمنٹ کریں جو آنے والے 5 8 یا 10 سالوں میں کروڑوں روپے میں آپ کو انشاءاللہ بدل جائے گی اور لاکھوں کروڑوں کا آپ کو فائدہ ہوگا. یہ کوئی سبز باغ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. دنیا کی جتنے بھی بڑے بڑے رچ لوگ ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ سٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں، اور جتنے بھی امیر ترین لوگ ہیں سب نے مور دین 60 to 80% صرف سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ضرورت آپ کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ہے. تو جو لاکھوں روپے کا علم ہے ہم فری میں بانٹ رہے ہیں آپ کو یوٹیوب کے ذریعے اور اپنے آرم پی ایس ایکس پاکستان سٹاک ایکسچینج گروپ کے ذریعے. تو سیریس ہو کر سکھا رہے ہیں، جو سیکھنا چاہتا ہے ہمارا گروپ جوائن کر سکتا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ اور ہماری ویڈیو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. تھینک یو.